الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. جب نبوت کا اعلان نہ ہوا تھا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور آپ کی سیرت مبارکہ نبوت کے اعلان سے پہلے کیا تھی، معاشرے کے افراد کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے تھے اس معاشرے میں آپ کا کردار کیا تھا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے اور پھر اپنی زندگی کے راستوں کو متعین کرنا اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ استوار کرنا، لوگوں کے ساتھ کیسے رابطے میں رہا جائے، اور کون سی چیزیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہیں، اور اس کی گواہی کہاں ملتی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑی اچھی شہرت کا مالک ہوتا ہے، بڑا اس کا نام ہوتا ہے، بڑی اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن گھر میں وہ بالکل ایک مختلف شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اور گھر کے اندر وہ بالکل ایک مختلف شخص نظر آتا ہے.
باہر کی گواہی کچھ اور ہوتی ہے، اندر کی گواہی کچھ اور ہوتی ہے۔ باہر ہو سکتا ہے کہ شخص ہر وقت مسکراتا ہوا نظر آئے، لیکن گھر میں اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا ہی نہ ہوتا ہو۔ باہر لوگوں کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا ہو، لیکن گھر میں زبان انتہائی گندی ہو۔ He is very polite person, well mannered, well spoken, sweet mouth, but inside abusive language, rude, cruel, all the bad things appear inside the house. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam life Mubarak, I am taking you back before the announcement of prophethood, how my beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was living in that society. پہلے تو حلف الفضول ایک بڑی اہم چیز ہے، اور میرے آقا کی زندگی میں خلف الفضول is a support for needy people, for oppressed people, for those people they are not able to get their rights. He was standing for them, and he was hope for them. When the first revelation came, and Prophet sallallahu alaihi wasallam was in Ghar Hira, he came down. جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈالو، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور میرے اوپر کوئی کمبل اڑا دو۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پر کمبل ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا افاقہ محسوس کرتے ہیں تو آپ حضرت خدیجہ سے بات کرتے ہیں۔ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو اپنی بیویوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ، ان کے سامنے کوئی بات کی جائے یا ان کے ساتھ کسی معاملے کے متعلق کوئی گفتگو کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قربان جاؤں اس ام المومنین پر کہ وہ آگے سے یہ نہیں کہتی کہ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے اور آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ آگے سے وہ کہتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم۔ That means there is a concept in that family and they know who is Allah. وہ کہتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ
ایک بیوی کا جواب ہے جو اپنے خامن سے بات کر رہی ہے۔ بیویوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ اگر کچھ ہو تو خامند کو لان تان شروع کر دیں کہ تم ایسے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم میں کوئی اچھی چیز ہے، میں نے تمہارے گھر میں کون سا کوئی سکھ دیکھا ہے۔ فضول باتیں، ربش، نانسنس۔ اور پھر وہ کہتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ کتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ واٹ از دا ریزن کہ وائی شی ہیز دیٹ شورٹی، دیٹ یقین، دیٹ توکل، دیٹ ٹرسٹ ان اللہ۔ انک لتصل الرحم۔ پہلی بات وہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کا بڑا خیال کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ لتصل الرحم، یہ پہلی صفت بیوی بیان کرتی ہے۔ ابھی تو رسالت جو ہے ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا، لیکن وہ کہتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ۔ اور دوسری صفت آپ میں یہ ہے کہ آپ بے سہاروں، بے بسوں، بے آسروں کا سہارا ہیں، کہ یو آر دا سپورٹ آف نیڈی پیپل۔ آپ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں، کسی کا بوجھ آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ لوگوں کے بوجھ اپنے سر پر ڈال لیتے ہیں اور خود ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معاملہ کسی کا ہوتا ہے اور تڑپ آپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ میر کا ایک بڑے مزے کا شعر ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہے اپنے جگر میں۔ کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو آپ اس کا سہارا بن جاتے ہیں، اور یہ بیوی کہہ رہی ہے۔ اور بیوی ہمیشہ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہوتی ہے، لیکن جو اچھی ہوتی ہیں وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اور شوہر کے اندر انہیں ہر اچھائی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دنیا کا سب سے قیمتی انسان ان کی نظروں میں ان کا شوہر ہوتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ جو ہیں اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہیں۔ شوہر نے کیا کہا تھا کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آگے سے جواب دے رہی ہیں کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ will not disgrace you۔ ان کی وجہ آگے بیان کرتی ہیں، انک لتصل الرحم۔ ایک تو آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اور دوسرا وتحمل الکل، اور آپ لوگوں کا بوجھ سنبھالتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جن کا روزگار نہیں ہوتا، جاب لیس پیپل، اینڈ یو آر فائنڈنگ جابس فار دیم۔ یا رسول اللہ، جن کا کچھ بھی نہیں ہے آپ ان کے لیے امید ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو سنبھالتا ہے جن کے سہارے پر دوسرے جی رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پھر کیسے وہ ضائع کر دے گا؟ آپ کے سہارے تو کئی اور جی رہے ہیں، کتنے ہی اور جو ہیں ان کی قسمتیں بن رہی ہیں، کتنے ہی اور ہیں جن کے چولہے جل رہے ہیں، کتنے اور ہیں جن کے بوجھ اٹھائے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ آج یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اعلان نبوت سے بھی ایسی زندگی گزار رہے تھے جو لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ اور ایک نمونہ تھی اور لوگوں کے لیے ایک سہارا تھی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ آپ تو مہمان نواز ہیں، یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے۔ 2 چپاتیاں پکائیں اور یہ خیال کیا کہ تیسرا کوئی اس میں شامل نہ ہو۔ وَتُقْرِ الضَّيْفَ، آپ تو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور مہمانوں کو آپ کھلاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ صفات ہیں جو حضرت خدیجہ پہلی وحی کے موقع پر بیان کر رہی ہیں کہ آپ کی زندگی تو یہ ہے کہ اس میں بوجھ اٹھائے جا رہے ہیں، اس میں بے سہاروں کے لیے روزگار تلاش کیا جا رہا ہے، اس میں رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے مہمانوں کی عزت سکھائی جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ انسان کس طرح معاشرے میں رہے اور اس کے اندر کون سی صفات پائی جائیں، کیسے اس کی زندگی نظر آئے۔ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ ہے تو وہ ہاتھ آگے بڑھا کر دوسروں کو بھی دیتا ہوا نظر آئے، اگر اس کی ٹانگوں میں طاقت ہے کسی کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے، اگر اس کے دسترخوان پر کچھ ہے کھانے کے لیے کہ دوسروں بھی اس میں شامل کرتا ہوا نظر آئے، اور اگر اس کے آس پاس اس کے رشتہ دار بستے ہیں تو ان کی عزت کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے کہ یہ اس وقت کی زندگی ہے کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن ایک خاص ہستی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لمحہ لمحہ لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے انہیں پیدا کیا ہے، اور پھر ان کی زندگی یہ ہے۔ بعد میں جب اعلان نبوت ہوا تو اس کے بعد آپ نے ہر یہ جو ایک لفظ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس کے متعلق آپ کو کئی رسول اللہ کی حدیثیں ملیں گی کہ آپ نے کتنا لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ایک دوسرے کا سہارا بنا کرو۔ Be beneficial for society. Community gets help from your life and you be the support of community and community have hope in your life. That is the life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ کی زندگی جو ہے وہ ایک سہارا ہے، ایک مینارہ ہے، ایک روشن سورج کی طرح ہے، اور ہر ایک کے لیے اس میں سے حصہ ہے کہ وہ کیسے اپنے حصے کو لے اور پھر اسے لے کر آگے بڑھے۔ تو یہ 3-4 لفظ آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے جو پہلی وحی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مبارک شوہر کے بارے میں کہے تھے کہ واللہ لا یحزیک ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف، کہ آپ کی زندگی تو یہ ہے، پھر میں کیسے مان جاؤں کہ آپ کو کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ دے اور ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھ کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا